کوئی مسلمان مرد یا عورت فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے اور ایک رات نوافل پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے، ایک رات قیام کرنے کی وجہ سے 1000 سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بتائیے کتنے مقدس مہینہ ہے یہ ہمارے پاس، کتنا اچھا مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ بھی میرے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں نازل عطا فرما، اسی وجہ سے۔ تو کبھی ہم نے سوچا اے اللہ اتنا بڑا مبارک مہینہ دیا ہے، آئندہ سال نصیب ہوگا نہیں ہوگا، کیا معلوم کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ مہینہ جب دیا ہے تو ہم اس مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیں، کبھی سوچے ہم نے؟ نہیں سوچا ہم نے۔ ہم لوگوں کو تو گناہ کرتے فرصت ہی نہیں ہے، ہم کو تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے فرصت ہی نہیں ہے، ہم لوگ نیک عمل کہاں سے کر سکیں گے ہم؟ اور ایک روایت ہے کہ بیت المقدس کے بازو ایک عورت رہتی تھی جو بہت عبادت گزار تھی، بہت عبادتیں کرتی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو ہر دن سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھتی تھی، وہ اس کا ذکر کرتی تھی، وہ ہر دن سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد، یہ سورہ جو ہے نا ہر دن 12 مرتبہ اس مہینے میں پڑھتی تھی وہ، اور معمولی ٹائم پہ جو لباس پہنتی تھی وہ لباس اتار دیتی تھی اور ٹاٹ کا لباس پہنتی تھی وہ۔ ٹاٹ سمجھ میں آیا نا؟ ٹاٹ کا لباس پہنتی تھی وہ۔ اچانک ایک رجب کے مہینے میں وہ بیمار پڑ گئی، پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو بلاتی ہے، اے میرا بیٹا سن، میری طرف سے ایک وصیت ہے، وصیت کوئی خاص نہیں ہے، یہی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ اس رجب کے مہینے ہی میں میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نئے کفن مت دینا، یہ ٹاٹ کا لباس ہی میرا کفن بنا دینا، نئے کفن مت دینا، جو میں پہنی ہوئی ہوں نا اسی کو میرا کفن بنا دینا۔ اب خدا کو کیا مرضی ہے، انتقال ہو جاتا، اور انتقال کے بعد ہر بیٹے کی خواہش رہتی ہے کہ میری ماں کو میں اچھے سے دفناؤں، نیا کفن دے کر کے دفناؤں۔ تو اس بیٹے نے بھی ویسا ہی کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو یا اپنی محبت سے ہو، ٹاٹ کا لباس اتار کر کے رکھ دیا، طاق میں رکھ دیا، عمدہ کفن لے کے آیا اور کفن لانے کے بعد دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد سمجھو عصر کے بعد دفنایا، رات ہوئی، رات ہونے کے بعد بیٹا ماں کے غم کو برداشت کر کے آنکھوں کو بند کیا، ادھر آنکھوں کو بند کرنا تھا، ماں خواب میں آ جاتی ہے، ماں خواب میں آ جاتی ہے، بیٹا میں نے تجھے وصیت کیا تھا کہ مجھے نیا کفن مت دینا، مجھے ٹاٹ کے کفن، یہ کپڑے ہی میں میرا کفن بنا کے دفنانا، تو نے میری وصیت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ بیٹا عرض کرتا ہے کہ میری ماں کو میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھا تو ماں کے چہرے پہ ناراضگی تھی، یعنی میری ماں مجھ سے راضی نہیں تھی، ناراض تھی۔ تو وہ بیٹا اسی وقت اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ ٹاٹ کا لباس لیتا ہے، لینے کے بعد ایک پھوڑا لیتا ہے، لینے کے بعد قبرستان جاتا ہے، جانے کے بعد قبر کو کھودتا ہے، کھودتا جاتا ہے، مٹی نکالتا جاتا ہے، ماں کی باڈی نہیں مل رہی ہے، یعنی منیمم اتنا کھودنا تھا، نہیں اتنا کھود دیا وہ، اس سے بھی زیادہ کھود دیا وہ، لیکن ماں کی باڈی جسم نہیں ملا۔ اب بیچارہ پریشان، میری ماں گئی تو گئی کہاں، میرے ماں کا جسم کہاں گیا؟ پریشان تھا، پھوڑا رکھ کر کے وہیں پر بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد رونے لگا، روتے روتے غشی طاری ہو گئی اور عالم غیبی سے آواز آئی، اے نوجوان تو تیری ماں کو تلاش کر رہا ہے، تیری ماں تجھے نہیں مل سکتی، تیری ماں تجھے نہیں مل سکتی۔ یہ نوجوان عالم غشیت میں، غشی کے عالم میں پوچھتا ہے کہ میری ماں مجھے کیوں نہیں مل سکتی، میری ماں کا جسم مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ تو
تو بارگاہ غیبی سے آواز آتی ہے کہ تیری ماں ماہ رجب میں عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص پڑھا کرتی تھی اور مجھے وہ بہت پسند ہے، اسی وجہ سے تیری ماں کو قبر میں تنہا نہیں چھوڑا گیا، وہاں جہاں بلانا تھا تیری ماں کو وہاں بلا لیا گیا ہے۔ اب بتاؤ میرے دوستو کہ صرف سورہ اخلاص 12 مرتبہ روز پڑھنا ہے، تو جب اللہ قبر میں اکیلا نہیں چھوڑتا، دنیا میں کیا چھوڑ دے گا ہم کو؟ دنیا میں چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا یارو۔ ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا کہ کیا نہیں ہوتا، کہ آپ یقین کر کے دیکھو میرا رب ہمارے ساتھ ہے۔